بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ہاں ولادت ہوئی تھی اور ہمارے گھر میں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اپنی ساس سے کہتی رہی کہ مجھے شہر لے جاؤ، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، پر وہ مجھے ایک بار بھی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہ گئی۔ انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں کہاں ہوتے تھے یہ الٹرا ساؤنڈ اور مہینے کے مہینے چیک اپ، پھر بھی صحت مند بچے پیدا ہوتے تھے۔ ڈاکٹر تو وہم ڈال دیتی ہے اور لوگ ٹینشن لے کے اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں، لیکن اب جب اس نے دیکھا کہ ہمارے ہاں پیدا ہونے والی اولاد کے کیا حالات ہیں تو وہ بھی چیخنے چلانے لگی، اور پھر اس نے سب کے سامنے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ لیکن آج میں نے بدلے میں اسے ایسی بات بتائی کہ وہ سجدے میں گر گئی۔ میں نے اس سے کہا دراصل آپ کا بیٹا تو ایک، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ وہاں پہ موجود سب رشتہ دار عورتیں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے رہ گئیں۔ میری ساس کو کہنے لگی نجمہ یہ تمہاری بہو کیا کہہ رہی ہے؟ کیا تمہارے بیٹے کی حرکتیں ایسی ہیں؟ تو میری ساس نے کہا نہیں نہیں، بالکل نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اپنے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ اس کے کرتوت تو سامنے آ گئے ہیں۔ اس نے میری بیٹی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور میں زور سے چلائی کہ یہ صرف اور صرف آپ کے بیٹے کے کرتوت ہیں، میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی بھی کوشش نہ کرنا۔ انہوں نے کہا اسے کون ہاتھ لگائے گا؟ اسے کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ لے جاؤ اس کو یہاں سے۔ میں نے کہا نہیں لے کر جاؤں گی، اسی خاندان کی اولاد ہے اور تم لوگ اسے پالو گے۔ میں بری طرح چلا رہی تھی جب میرا شوہر کمرے میں آیا، اور اس کے بعد میں نے اس کا گریبان پکڑ کے کہا کہ یاد کرو وہ دن جب تم نے، میں آئینے کے سامنے بیٹھی تھی اور آئینے میں مجھے جو لڑکی دکھائی دے رہی تھی وہ میں نہیں تھی، کیونکہ میں کبھی بھی اتنی دکھی اور اداس رہنے والی لڑکی نہیں تھی۔ میں تو زندگی سے بھری ہوئی تھی، لیکن زمانے نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، اور اب مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آج سے میری ایک نئی زندگی شروع ہوگی، کیونکہ یہ وہی دن ہے جس دن سے عورت کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، یعنی کہ آج میری شادی تھی۔ کہنے کو تو میں بہت خوش تھی، لیکن مجھے اپنے وجود سے ہی نفرت ہو رہی تھی، کیونکہ میری شادی جس شخص سے کروائی جا رہی تھی یہ وہ شخص نہیں تھا جسے میں پسند کرتی تھی۔ ابھی 2 دن پہلے میرے خوابوں خیالوں میں میرا ہونے والا شوہر تھا، اور 2 دن میں ہی میرا شوہر بدل گیا تھا۔ بات بڑی عجیب سی تھی، لیکن حقیقت کبھی کبھی بہت عجیب ہوتی ہے۔ مجھے اپنے دل میں ایک کزن علیم سے بہت محبت تھی، ہم دونوں بچپن کے ساتھی تھے۔ وہ میری خالہ کا بیٹا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، بس ہم دور سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور دل میں ایک دوسرے کے لیے خلوص رکھتے تھے۔ میری امی کو پتہ تھا کہ میں علیم کو پسند کرتی ہوں۔ علیم کی امی یعنی میری خالہ کو بھی پتہ تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں، تو انہوں نے تو پہلے ہی ایک دوسرے کو کہہ دیا کہ اس رشتے سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے اپنے شوہروں کو منانا پڑے گا۔ اور پھر قسمت ہم پہ ایسی مہربان ہوئی کہ ہم دونوں کے والد صاحب بھی مان ہی گئے اور ہماری منگنی طے کر دی گئی۔ 2 مہینے بعد نکاح ہو گیا، اور اب 2 مہینے کے بعد رخصتی تھی، کیونکہ علیم کی نوکری نہیں تھی، لیکن وہ نوکری کی تلاش کر رہا تھا۔ ویسے تو وہ لوگ کھاتے پیتے تھے، پر میرے والد صاحب نے کہا کہ لڑکے کی اپنی نوکری ہونی چاہیے۔ میرے والد صاحب کو علیم بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ میری شادی اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ کروانا چاہتے تھے، کیونکہ اس کے ساتھ وہ کاروبار کر رہے تھے۔ سمجھ لیں کہ اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتے تھے، کہ میری بیٹی، ہونہار بیٹی کا رشتہ میں آپ کے بیٹے کو دے رہا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بچوں کی پسند ہے، تو میرے والد صاحب کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا یہ کب ہوا کہ بچوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا؟ یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں؟ تو میری ماں نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن دیکھیں پتہ چل جاتا ہے، ہم ماں باپ ہیں، اگر ہم بچوں کے دل کی بات نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ میرے والد صاحب مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں تو کہہ دی، لیکن سب سے بڑی شرط یہی رکھی کہ لڑکے کی اپنی پکی نوکری ہونی چاہیے۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے 2 ہفتے میں نوکری مل جائے گی، پر 2 ہفتے میں ہی میری زندگی نے ایسا پلٹا کھایا کہ میں حیران رہ گئی، کیونکہ ایک دن میں اپنی ایک سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھی، وہاں سے واپس آ رہی تھی اور سڑک پار کر رہی تھی۔ سڑک پہ کوئی گاڑی نہیں تھی، جب اچانک میرے سامنے ایک کیری ڈبہ آ کے رکا۔
اور کسی نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ میری آنکھ کھلی تو میں گھر میں تھی اور میری امی دروازے کے پاس کھڑی ہو کر ایسے دیکھ رہی تھیں کہ جیسے کوئی چور ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے انہیں پکارا تو وہ بری طرح سے چونک گئیں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا تجھے ہوش آ گیا، تو ٹھیک ہے، تجھے کوئی دروازے کے باہر چھوڑ گیا تھا۔ میں نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب آہستہ آہستہ یاد آنے لگا تو میں بھی گھبرانے لگی، کیونکہ مجھ پہ خواب اور حقیقت کے بیچ میں کوئی احساس آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک برا خواب ہے، لیکن پھر جلدی ہی مجھے سمجھ آ گئی کہ خواب نہیں حقیقت تھی، تو مجھ پہ عجیب سی کپ کپی طاری ہونے لگی۔ امی نے کہا اگر تمہارے باپ کو یہ سب کچھ پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ میں نے کہا اتنی بڑی بات کیسے چھپائیں گے، پر کسی طرح ہمیں یہ بات چھپانی تھی، کیونکہ اگلے ہی دن علیم نے فون کر کے بتا دیا کہ اس کی نوکری لگ گئی ہے اور اب شادی کی کوئی تاریخ رکھ لی جائے۔ میں نے کہا میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتی، میں اس سے امی نے کہا جو ہوا اسے بھول جا، 2 ہفتے بعد تیری شادی ہے، تیری قسمت تو اچھی ہے، تیرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا، لیکن اب شادی ہو رہی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، کچھ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، زمانہ بڑا برا ہے۔ میں نے کہا علیم مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اگر میں اسے سب کچھ بتا دوں تو۔ امی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا نہیں، تو اسے کچھ نہیں بتائے گی، جو جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دے گی۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا، رو رو کے آنکھیں سوج گئیں، تو یہ بہانہ کیا کہ آنکھوں کی بیماری ہو گئی ہے، انفیکشن ہو گیا ہے، چہرے پہ اداسی تھی، تو یہ بہانہ کیا کہ اپنوں سے دور جانے کے غم ہیں، اداس ہوں۔ شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی، نکاح تو پہلے سے ہی ہو گیا تھا، اب رخصتی ہونا تھا تو وہ میرا شوہر ہی، لیکن نکاح سے 4 دن پہلے ایک دن رات کو وہ ہمارے گھر آ گئے۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ اچانک سے کیوں آ گئے، وہ بھی اتنی دیر سے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ آپ نے ہم سے اتنی بڑی بات چھپائی، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ میری خالہ نے میری امی کو بہت باتیں سنائیں، کیونکہ میری خالہ بڑی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو دھوکہ دینا چاہتی تھی تم، اپنی ایسی بیٹی میرے بیٹے کے نام لگا کر ہمیں دھوکہ دینا چاہتی تھی۔ تو میری بہن ہے اور یہ تیری بیٹی ہے، اس لیے سوچا تھا کہ اسے بہو بنا کے لاؤں گی تو میری زندگی اچھی گزر جائے گی، لیکن یہ تو ہمارے ساتھ ابھی سے ہی دھوکہ کر رہی ہے، بعد میں کیا کرے گی، نہ جانے ان کو یہ بات کس نے بتا دی، لیکن ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے۔ میری خالہ نے کہا کہ ہم طلاق دینے کے لیے آئے ہیں، ہم رخصتی نہیں کروائیں گے، آپ کی بیٹی کو آج ہی میرا بیٹا طلاق دے گا۔ علیم بالکل خام۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، مجھے اس سے دوبارہ بات کرنے کا موقع نہیں ملنے والا تھا۔ میں نے اس سے سب کے سامنے کہہ دیا کہ کیا تم واقعی مجھے چھوڑ دو گے؟ مجھے لگا وہ کچھ تو بولے گا، کچھ تو کہے گا، پر اس نے سیدھا ہی کہہ دیا کہ میں اپنے ہوش و حواس میں ثانیہ احمد کو طلاق دیتا ہوں۔ اس نے 3 دفعہ یہ لفظ دہرائے اور میری زندگی کو اسی وقت برباد کر دیا۔ میں بے ہوش ہو گئی اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ جب ہوش آیا تو میرے والد صاحب غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، یہ سب کچھ ہو گیا تھا تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ غصے میں بھی تھے اور دکھ میں بھی تھے، لیکن اب ان کو پتہ تھا کہ انہیں اس صورتحال کو کسی طرح سے سنبھالنا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا میں وہی کروں گا جو میں پہلے کرنا چاہتا تھا، اس کی شادی میں اپنے دوست کے بیٹے سے ہی کرواؤں گا۔ میری امی نے کہا کہ اگر ان کو بھی پتہ چل گیا۔ میرے والد صاحب نے کہا ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ میری امی نے کہا اگر انہوں نے یہ سوال کیا کہ جب آپ نے کہیں اور شادی کر دی تھی تو وہاں سے رشتہ کیوں ٹوٹا ہے؟ میرے والد صاحب نے کہا لڑکے کو برا بنا دیں گے، اور کیا کہیں گے کہ لڑکے کے بارے میں کوئی بات پتہ چلی تھی۔ شکر ہے رخصتی سے پہلے پتہ چل گئی، نہیں تو ہماری بیٹی کی زندگی اس کے ساتھ برباد ہو سکتی تھی۔ میں نے کہا یہ رشتوں اور معاشرے کی کیسی رسمیں ہیں، انہوں نے مجھے برا بنایا اور آپ ان کو برا بنائیں گے۔ میرے والد صاحب نے کہا تم چپ رہو، تم اپنی زبان بند رکھو۔ جہاں 2 ہفتے میں میری شادی علیم کے ساتھ ہونے والی تھی، وہیں 2 ہفتے کے اندر میری شادی میرے بابا کے دوست کے بیٹے جبار کے ساتھ ہو گئی، جو عمر میں مجھ سے 11 سال بڑا تھا اور شکل و صورت کا بھی اچھا نہیں تھا،
پر اب مجھے شکل و صورت سے کیا فرق پڑتا تھا۔ آج میں اپنے گھر سے رخصت ہو گئی تھی اور اپنے سسرال میں آ گئی تھی۔ مجھے میری ساس کی شکل دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ ایک بہت ہی سخت عورت ہے۔ شاید میری زندگی ان کے ساتھ کوئی اتنی اچھی نہیں گزرنے والی۔ مجھے جب بار کے رشتہ دار بھی باتوں باتوں میں کہہ رہے تھے کہ تمہیں بڑی ہمت اور صبر سے اس گھر میں گزارا کرنا ہے۔ نجمہ بھابی تو پورے خاندان میں مشہور ہیں، اور کس وجہ سے مشہور ہیں یہ تمہیں کچھ عرصے میں ہی پتہ چل جائے گا۔ بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں، جذباتی ہیں، اور اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے ان کو۔ میں خاموش تھی، میرے پاس بولنے کو ویسے بھی کچھ نہیں تھا۔ کچھ ہوتا بھی تو میرا بولنا بنتا نہیں تھا۔ سوچ رہی تھی کہ مصیبت کبھی اکیلے نہیں آتی، اور مجھ پہ تو پہلے ہی اتنی بڑی مصیبت آ چکی تھی، اب کیا فرق پڑتا تھا۔ وہی ہوا کہ میری زندگی میری ساس کے اشاروں پہ ناچنے لگی۔ وہ مجھے صبح صبح جگا دیتی۔ یہ لوگ امیر تھے لیکن پھر بھی سارے کام مجھ پہ ڈالنا چاہتی تھی تاکہ مجھے روب میں رکھ سکے۔ انہوں نے کہا مہارانی بنا کر نہیں لائے ہیں، تمہیں گھر کے کام ہی تو کرنے پڑتے ہیں۔ صفتن جھاڑو تو نوکرانی کر دے گی، لیکن کھانا تمہیں ہی بنانا پڑے گا۔ اور پھر کھانا ایسا بھی نہیں کہ ایک ٹائم بنا دیا، کبھی کسی کی کوئی فرمائش ہوتی تو کبھی کسی کی کوئی۔ میرا پورا دن کچن میں گزر جاتا تھا۔ تھکی ہاری کمرے میں آتی تو شوہر کوئی نہ کوئی بات کر دیتا۔ شادی کو 4 مہینے گزرے تھے۔ سکون صرف اس بات کا تھا کہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے، لیکن پھر ان کو بھی یہ پتہ چل گیا، کیونکہ ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں۔ اس کے بعد تو میری زندگی بالکل ہی عذاب ہو گئی۔ میری ساس مجھے الگ باتیں سناتی، میرا شوہر مجھے الگ تانے دیتا، لیکن میرے شوہر کے تانے مجھے زیادہ برے نہیں لگتے تھے، کیونکہ اس کا تانا دینے کا انداز اتنا برا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن میری ساس سیدھا میری تربیت، میرے ماں باپ پہ، میرے خاندان پہ باتیں کرتی تھی۔ یہ مجھے بہت برا لگتا تھا۔ میری شادی کو 2 مہینے ہوئے تھے کہ پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں، کیونکہ مجھے شک پڑ رہا تھا۔ اور میری ساس نے جب یہ بات کہہ دی، میرے شوہر نے کہا کہ بس کر دیں امی، چھوڑ دیں یہ باتیں، اب یہ ماں بننے والی ہے، بس اسے ایسی باتیں نہ کہیں۔ میری ساس نے کہا ماں بننے والی ہے تو پتہ کراؤ کہ یہ کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں حیران ہوئی کہ آج میرے شوہر نے میرا ساتھ کیسے دیا تھا۔ اس نے کہا جب بچہ اس دنیا میں آ جائے گا تو پہلے DNA ٹیسٹ کروائیں گے۔ مجھے فوراً ہی جواب مل گیا کہ اس نے میرا ساتھ کیوں دیا تھا، کیونکہ وہ ٹیسٹ کروانا چاہتا تھا۔ میری زندگی میں آج تک اچھا ہوا ہی کیا تھا جو اب ہونا تھا، اسی لیے خاموش ہو گئی، بس جو جیسا ہو رہا تھا اسے ویسا ہونے دے رہی تھی۔ میری طبیعت بہت خراب رہتی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، چیک اپ کروانا ہے، تو اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تم پہ ایک بھی پیسہ نہیں بھرنے والے، اور تم بچہ ہی پیدا کر رہی ہو، کوئی انوکھا کام نہیں کر رہی۔ میں نے کہا ایک دفعہ تو جانے دے، چیک اپ تو کروانے دے۔ اس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، ڈاکٹرز تو ایسے ہی وہم ڈالتی ہیں، بس گھر کے کام زیادہ سے زیادہ کرو تاکہ تمہارے لیے بھی آسانی ہو اور ہمارے لیے بھی، تمہارے معاملات بھی آسانی سے ہو جائیں گے، کیونکہ اس گھر میں پھر تمہاری خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور کوئی ہوتا بھی تو کیوں کرتا تمہاری خدمت، تم اس قابل بھی نہیں ہو۔ میں خاموش ہو جاتی تھی۔ اپنے شوہر کو کچھ کہہ سکتی تو ضرور کہتی، لیکن وہ کہاں سنتا تھا۔ مجھے وہ دن یاد ہے جو میری زندگی کا سب سے برا دن تھا، جس دن وہ کیری ڈبہ میری آنکھوں کے سامنے آ رکا تھا، اور اس دن کے بعد سے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ وہ شخص جو بھی تھا اس نے اپنے ہاتھ میں ایک بریسلٹ پہن رکھا تھا جس کے اندر ایک چھوٹا سا لوہے کا عقاب لگا ہوا تھا، بس مجھے وہی یاد تھا۔ ایک بات بہت عجیب تھی کہ جب سے میرے ہاں اولاد ہونے والی تھی، میرے شوہر کا رویہ تھوڑا سا بدل گیا تھا۔ میرا تھوڑا بہت خیال کر رہا تھا، کہتا تھا گھر کے کام کرو لیکن اپنا خیال بھی کرو، کہتا تھا کہ گھر کے کام کر لیے ہیں، چلو اب تھوڑا آرام کر لو۔ ایک دن میرے لیے پھل لے آیا، پر میری ساس نے وہ پھل میرے کمرے تک آنے نہیں دیے۔ انہوں نے کہا تو کیوں اسے سر پہ چڑھا رہا ہے، ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ جو بچہ اس کے ہاں ہونے والا ہے وہ تیرا ہے یا اس کے پرانے عاشق کا، جس کے ساتھ اس نے اپنا زندگی خراب کی تھی، پھر تمہارے ساتھ شادی کر لی۔ اس بات پہ میرے شوہر نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن خاندان والوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے بچے کی شاپنگ وغیرہ کی تھی، کیونکہ ابھی باقیوں کو تو یہ بات
پتہ نہیں تھی کہ معاملات کیا تھے۔ میں اپنی امی سے اپنے دل کی ہر بات کرتی تھی۔ میری امی مجھے کہتی تھیں کہ تم صبر کرو۔ وہ کہتی تھی کہ عورت اگر بہت اچھی ہو، پڑھی لکھی، خوبصورت، نیک ہو، تب بھی اس کے لیے سسرال کا ماحول بڑا مشکل ہو۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ اگر وہ باتیں نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے۔ بس تو یہ بچہ کر، یہ بچہ تیرے شوہر کا ہی ہوتا کہ اس کے بعد تیرا رویہ تیرے ساتھ بدل جائے۔ اولاد میں بڑی طاقت ہوتی ہے بیٹا۔ اولاد کے لیے مرد عورت کو برداشت کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ ہی میرے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں مجھے، لیکن پھر میں خود ہی ڈر گئی کہ اگر میرے شوہر کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ کہے گا میری امی کی اور میری اجازت کے بغیر تم کیوں گئی۔ اس لیے میں خاموش ہو گئی اور نہیں گئی۔ اب تو ویسے بھی دن بہت آگے آ گئے تھے۔ آج کل میں ہمارے ہاں اولاد پیدا ہونے والی تھی۔ ایک دن میری ساس نے کہہ دیا کہ سارے گھر کی الماریاں صاف کرو۔ یہ بہت لمبا کام تھا، اس میں کافی دیر کھڑے رہنا پڑتا تھا۔ میں نے کہا امی میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ انہوں نے کہا تیری طبیعت تو ابھی اور خراب ہونے والی ہے، یہ کیا کام یوں ہی پڑا رہے گا؟ میری بیٹی نہیں کر سکتی، تمہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے سارے گھر کی الماریوں کو صاف کرنا، ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے 3 سال سے الماریاں صاف نہیں کیں۔ اس کام میں میرا بہت ٹائم جا رہا تھا جب اچانک میری نظر ایک چیز پہ پڑی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میری ساس نے گھر میں ایک دائی کو بلا لیا۔ اس نے کہا ہمارے خاندان کے سارے بچے اسی کے ہاتھوں میں ہوئے ہیں۔ یہ لوگ امیر تھے، ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتے تھے، لیکن شاید مجھ پہ ایک پیسہ بھی نہیں لگانا چاہتے تھے، اسی لیے ہمارے گھر پہ ہی بچہ ہونے والا تھا۔ لیکن اللہ نے کرم کیا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، پر اسے دیکھتے ہی سب سے پہلے دائی چیخ ہی اٹھی۔ اس کے بعد میری ساس نے سب کو منہ پھاڑ کے بتانا شروع کر دیا کہ میری بہو کے ہاں عجیب اولاد پیدا ہوئی ہے، یہ ہماری اولاد نہیں ہے۔ میری بیٹی کا سر اس کے جسم سے 2 گنا زیادہ بڑا تھا، چہرہ ایسے لٹکا ہوا تھا جیسے اس کے چہرے پہ بہت زیادہ چربی تھی اور وہ بڑھ کے لٹک رہی تھی۔ بیٹی دیکھنے میں بہت ہی بدصورت لگ رہی تھی۔ میری ساس نے خود ہی اپنے رشتہ داروں کے سامنے کہہ دیا کہ میرے بیٹے کی اولاد نہیں ہے، یہ ہماری بہو نے کہیں چکر چلایا ہوگا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ اس میں میری ساس کی اپنی بے عزتی بھی تھی، لیکن وہ اپنے بیٹے پہ کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ پر جب میرا شوہر اندر آیا تو میں نے اٹھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میری حالت تو اس کی اجازت نہ دیتی تھی، لیکن میں نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک چیز لٹکائی جسے دیکھ کے اس نے سر جھکا لیا اور وہ زمین پہ بیٹھ کے سجدے میں گر گیا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، اور میں نے وہ عقاب والا لاکٹ اس کے سامنے پھینک دیا جو مجھے الماریاں صاف کرتے ہوئے ملا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو گلے سے لگاتا مزید روتا۔ سب لوگ حیران ہو رہے تھے۔ میری ساس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے تو؟ چھوڑ اسے، کیوں اسے گلے سے لگا رہا ہے؟ کیوں اس کے لیے رو رہا ہے؟ شکر کر یہ تیری ایسی بیٹی تیری ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کو ابھی فارغ کر اور اس کی بیٹی کو یہاں سے بھیج دے۔ ہم نہ تو ان کا خرچہ اٹھائیں گے، نہ ہی ان دونوں کی شکل اس گھر میں رکھیں گے۔ یہ تیری بیٹی نہیں ہے، بول کس کا گناہ ہے؟ ابھی میری ساس بول ہی رہی تھی کہ میرا شوہر اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کے بری طرح چلایا اور کہا میری بیٹی ہے، یہ میری بیٹی ہے، گناہ بھی میرا ہے اور سزا بھی میری، یہ میری اولاد ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ میری روح نکل گئی ہو، لیکن میں تو پہلے ہی سارا معاملہ سمجھ چکی تھی۔ جس شخص نے مجھے اغوا کیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ جبار ہی تھا، کیونکہ جبار مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ میری شادی علیم سے ہو رہی ہے۔ اس دن مجھے اغوا کرنے والا جبار تھا، تبھی تو اتنی جلدی یہ لوگ رشتے کے لیے مان گئے۔ جب پتہ چلا کہ اولاد ہونے والی ہے تو جبار نے زیادہ باتیں نہیں کی تھیں، لیکن آج اسے اس کے گناہ کی سزا اس طرح سے ملی تھی کہ اس کا دل بدل گیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا، میرے قدموں میں بیٹھ گیا، اور میری ساس نے جو سب کے سامنے کہا کہ یہ تو میری بہو کا گناہ ہے، اب وہ سب کے سامنے شرمندہ ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی رونے لگیں، اور اب میں کسی کو معاف کرتی نہ کرتی اس سے کیا فرق پڑتا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی ان سے لے لی اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ گھر آ کر گھر والوں کو یہ سب کچھ بتا دیا۔ میرے پاپا ہی یہ رشتہ کروانا چاہتے تھے اور جبار کو بڑا معتبر آدمی سمجھتے تھے۔ میرے پاپا بھی بہت شرمندہ ہو رہے تھے۔ میرا شوہر میرے گھر آیا، بار بار معافی مانگ رہا تھا، کہتا تھا مجھے اپنی بیٹی سے ملنے دو، میری بیوی مجھے واپس دے دو۔
میرے والد صاحب نے اسے بہت باتیں سنائی۔ انہوں نے کہا ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی، اور سب سے زیادہ اسے باتیں تو میرے سسر نے سنائیں جن کو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ میرے معاملے میں کچھ بولتے نہیں تھے، لیکن ان کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا۔ نہ میرے سے پھر نتیجہ یہی نکلا کہ مجھے میرے گھر واپس چلے جانا چاہیے۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف نہیں کیا، پر میں واپس آ گئی۔ میرا شوہر ہماری بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہماری بیٹی کو جو بھی دیکھتا ہے حیران رہ جاتا ہے، مگر اسے کبھی باہر لے کر جائیں تو لوگ اسے ایسے گھورتے ہیں جیسے وہ انسان ہی نہیں۔ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے۔ میرا شوہر کہتا ہے ہمیں سب کی عادت ڈالنی ہوگی، کیونکہ ہماری بیٹی نے ہمارے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اب وہ بدل گیا ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ بہت برا کیا۔ عورت کتنی مجبور ہوتی ہے، جس شخص نے اس کے ساتھ برا کیا ہو اسے اسی کے ساتھ اپنی زندگی بھی گزارنی پڑ جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ یہ معاشرے کا سب سے بڑا ظلم ہے؟ لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ میں اسے معاف کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن جب وہ سب یاد آتا ہے تو نہیں کر پاتی۔ آپ لوگ مجھے کوئی نہیں کر پاتی۔ آپ لوگ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جسے پڑھنے سے میرے دل کو سکون مل جائے اور میں اسے معاف کر سکوں، کیونکہ وہ نہ ایک اچھا انسان تھا، نہ ہی ایک اچھا شوہر تھا، لیکن وہ ایک اچھا باپ ضرور ہے۔ اور آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔